سلام علیکم. سج گیا مینا، لگ گئی رونق کے. اللہ کے مہمان جن کو ضیوف الرحمان کہتے ہیں. ہر طرف ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ہم جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں کون سی ہیں. حج کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں حج تمتع، جس کی تاکید ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں اپنے ساتھ جانور لے کے مدینے سے نہ آتا تو میں حج تمتع کرتا. تمتع کا لٹرلی میننگ ہوتا ہے پکنک یا انجوائبل. اب میں بتاتا ہوں حج تمتع انجوائبل کیوں ہے. دوسرا جو حج قران ہوتا ہے، اور تیسرا جو حج ہوتا ہے حج افراد ہوتا ہے. اس میں ہم بعد میں آئیں گے. حج تمتع اس لیے کرنا چاہیے، پہلی بات تو ہم جب یہاں سے جاتے ہیں یا کسی بھی انٹرنیشنل فلائٹ سے جانور لے کے نہیں جاتے. اور حج تمتع انجوائبل کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ نمبر 1 آپ نے احرام باندھا. اب لیٹ سے آپ 5 دن پہلے پہنچ گئے. اب 5 دن پہلے اگر آپ پہنچ گئے تو آپ 5 دن پہلے کے اور حج کے 4 دن کیا 9 دن آپ اپنا احرام مینٹین کر سکتے ہیں؟ 9 دن تک احرام میں رہنا آسان نہیں ہے نا. اس حج کو اگر انجوائبل بنانا ہے تو حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے جاتے ہیں، یہ فلائٹ لینڈ ہوئی آپ کی، اسٹیپ نمبر 2 کعبے کا آپ نے طواف کیا. اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ یہ جہاں میرا ماؤس ہے، آپ نے صفا مروہ میں سعی کی. اس کے بعد آپ نے حلق کیا، یا تو پورے گنجے ہو گئے یا تھوڑے بال کٹوائے، اور آپ نے احرام اتار دیا. ماشاء اللہ. اب دیکھیں، لیٹ سے آپ 1 ذی الحجہ کو یا 2 ذی الحجہ کو پہنچے تھے تو کیا ہوا؟ زبردست طریقے سے آپ فری ہو گئے. اب 8 ذی الحجہ تک آپ انجوائے کریں. ریگولر آپ جبے پہنے ہیں، آپ کے جو بھی شلوار قمیض ہے وہ پہنے، آئے جائیں مکہ مدینہ، جو بھی آپ کو کھانا پینا ہے وہ کریں. تمتع ہو گیا کہ نہیں؟ پکنک. اس کے بعد پھر جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو پھر فجر کی نماز کے بعد آپ کو وہ پھر سے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہوتا ہے اور مینا میں رات گزارنے کے لیے. یہ اسٹیپ نمبر 6. اب آپ نے سیکنڈ ٹائم احرام باندھا، اسٹیپ نمبر 6 پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جیسے ہی فجر ہوگی 9 تاریخ کی، مطلب عرفے کا دن آ گیا، اب ساری کاوشیں کوششیں ہوتی کہ فٹافٹ بھاگ کے آپ نے عرفات کے گراؤنڈ میں پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ عرفات کی ظہر کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے، اور وہ جو خطبہ ہے اس کے اور عصر کے درمیان جو بندے کو وقت مل گیا تو وہ بیسیکلی حج وہی ہے. عرفے کے دن عرفات کے گراؤنڈ میں ٹھہرنا وہی حج ہے. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد، مطلب نماز ابھی آپ نے پڑھی نہیں، ابھی آپ عرفات کے گراؤنڈ میں ہی ہے. جیسے ہی شام ہوتی ہے وہاں سے نکلنا ہے آپ نے مزدلفہ کے گراؤنڈ پہ، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے. وہیں پہ جا کے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، اور اس کے بعد لیٹنا ہے، آرام کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے آرام کرنے کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے فوراً فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکل جانا ہے. وہاں سے نکل کے آپ نے آنا ہے مینا میں. اسٹیپ نمبر 9. مینا میں آ کے آپ مزدلفہ سے آپ نے اسٹیپ نمبر جو 8 ہے، وہاں سے آپ نے 7 کنکر لینے ہوتے ہیں صرف، کیونکہ 3 شیطانوں میں سے صرف ایک شیطان عقبہ. تو آپ نے ادھر جمرات پہ آ کے 7 پتھر اس کو مارنے. اس کے بعد صبح ہو چکی ہے نا، 10 ذی الحجہ ہو چکا ہے. جیسے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ 9 تاریخ کی فجر پڑھی، اس کے بعد خطبہ اٹینڈ کیا عرفے کے دن. پھر اس کے بعد آپ عصر پڑھ کے نکل گئے. مزدلفہ میں آپ نے مغرب عشاء پڑھی، پھر فجر پڑھی. مزدلفہ میں ہی آپ فجر پڑھیں گے، اور اس کے بعد ارلی فجر پڑھیں گے، مطلب وقت سے پہلے نہیں، جیسے وقت شروع ہوتا ہے فجر کا فوراً پڑھ کے آپ وہاں سے نکلیں گے. اور اس کے بعد آپ ظہر میں آپ کو ٹیکسٹ میسج آئے گا کہ بھائی آپ کی قربانی ہو گئی ہے نا. بڑا سسٹم بنایا ہوا انہوں نے. یہ سٹوننگ کے بعد جب آپ کو میسج آ جائے کہ بھائی آپ کی جو ذبح کرنا تھا جانور کٹ گیا، تو اس کے بعد آپ سر منڈوائیں گے اور احرام سے باہر آ جائیں گے. دیکھیے قربانی 10 نمبر، احرام سے باہر آ گئے. اب اس کے بعد آپ چلیں گے مکہ کی طرف. ٹھیک ہے. یہ مکہ کی طرف آپ چلے یہاں سے، تو آپ نے طواف کرنا ہے. اس کے بعد صفا مروہ جانا ہے نا، تحلیل و تکبیر کرنی ہے. اس پروسیس میں سب سے بڑی بات ہے
اللہ کی تسبیح جو سب سے ان دنوں کی اسپیشل تسبیح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب کعبے کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے تو بولنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹھیک ہے، صفا مروہ ہو گیا، آپ نے تکبیر پڑھ لی. اس کے بعد جب آپ کی رات گزر گئی، جب آپ کا بھی اگلا دن آ گیا، 11 تاریخ ہے نا، 10 تاریخ آپ کی گزر گئی، آپ وہاں سے عمرہ کر کے ریٹرن آ گئے. اب جب 11 تاریخ آئی تو آپ مینا کے گراؤنڈ میں رکے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نکلیں گے. اب آپ جا کے تینوں شیطانوں کو پتھر ماریں گے. ٹھیک ہے، یہ تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد پھر آپ مینا میں رات گزاریں گے. تو یہ ہے آپ کی 12 کی رات. یہ تو اس کے بعد جو 2 دن ایکسٹرا بندہ رکتا ہے 11 12 کو، تو کنکریاں مارنی ہے. اس کے بعد پہلے زمانے میں لوگ نکل پڑتے تھے نا پھر اپنے گھروں کی طرف، تو حجت وہ طواف الوداع ہوتا ہے. اب صحیح نہیں ہوگی اس میں صفا مروہ کی، صرف کعبے کے 7 چکر مارے جائیں گے الوداعی، کہ اللہ میں جا رہا ہوں، مجھے بار بار یہاں پہ لائیو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر غفور رحیم ہے نا. تو بھائی یہ ہے حج تمتع کا پروسیجر. اب آتا ہوں میں اوریجنل ٹاپک جو ہم نے شروع کیا تھا. حج قران کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. مطلب بندہ حج قران میں کیا ہوتا ہے اس کا میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ حاجی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرے بغیر احرام کی حالت سے نکلے. اب آپ سوچیں کوئی بندہ 4 ذی الحجہ کو پہنچ گیا ہے، اب جیسے ہی وہ میقات سے انٹری ہوتی ہے تو آپ کو تو احرام تو پہننا پڑ گیا. اب آپ احرام میں ہے 7 8 دن سے، کتنا مشکل ہے. تمتع کو تمتع اس لیے بول جائے کتنا لائٹ ہے وہ. آپ نے عمرہ کیا فٹافٹ، کتنے ہی جلدی پہنچ جائے. آپ ایک ذی الحجہ کو لیٹ سے آپ پہنچے ہیں، آپ نے احرام جو باندھا ہوا وہ کھول دیا. اس کے بعد آپ لوکل مارکیٹس میں ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آس پاس، تو وہ احرام والی قید سے آپ نکل گئے. اور سب سے بڑی قید بندے کے اوپر ہے نا، وہ احرام سنبھالنے کی ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے. تو اس لیے تمتع کو تمتع انجوائبل اس لیے کہا جاتا ہے. حج افراد کا مطلب ہے کہ حاجی صرف حج ادا کرے گا بغیر عمرہ کیے. حاجی احرام کی حالت میں حج کی نیت سے داخل ہوتا ہے اور صرف حج ادا کرتا ہے. ہمارے نبی نے جب ہم کو اسپیشلی قولی طریقے سے فرمایا کہ اے لوگو تم حج تمتع کرو، اگر میں جانور اپنے ساتھ نہ لاتا تو میں بھی حج تمتع کرتا. تو بس ختم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے تو ہم حج تمتع ہی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.